لاہور کے ایک تندور پر کام کرنے والے بچے پر آگے بڑھنے اور پڑھنے کی دھن سوار تھی۔ ایسا ہی ایک تندور تھا جس پر بچہ روٹیاں لگاتا اور ساتھ ساتھ اپنا سبق بھی دہراتا تھا۔ اس کی محنت اور لگن نے اس کے شوق کو اتنا بڑھا دیا کہ اس نے میٹرک اور ایف اے کے بعد گریجویشن میں ٹاپ کیا، اور آج وہ بچہ مختلف اعزازات کا حامل ہے اور حکومتی سرپرستی میں آج وہ اپنا علم دیگر بچوں میں منتقل کر رہا ہے۔ یہ بچہ کون ہے اور اس نے کیا کیا اعزازات اپنے نام کیے ہیں، آئیے آپ کو ملواتے ہیں۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں ایم اے او کالج انگلش ڈپارٹمنٹ کے لیکچرار محسن علی کے ساتھ، جنہوں نے اپنے آغاز میں ہی آسمان چھو لینے کی تمنا تپتی دوپہر میں تندور پر روٹیاں لگاتے ہوئے کی تھی، اور آج ان کا سفر کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ آئیے آپ کو بھی ملواتے ہیں محسن علی سے۔ محسن، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنی ترقی کا سفر جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آپ نے یہ سفر کب اور کیسے شروع کیا تھا؟ یہ سفر تو بڑا لمبا اور بڑا ڈیفیکلٹ اور بڑا انیکسپلینیبل ہے، لیکن ہر انسان میں خواب ہوتے ہیں، ہر انسان خواب دیکھتا ہے، ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، ہر انسان منازل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ان دا سیم وے لیونگ ان دا ولیج ان اے ہمبل فیملی، اور خواب دیکھنا میرے لیے دونوں طرح سے ضروری تھا، ایک تو ترقی حاصل کرنے کے لیے اور ایک اپنی ایڈورسٹی، اپنی مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے بھی مجھے خوابوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کو آپ ہوپ کہہ سکتے ہیں، آپ ایمان، یقین یا امیجنیشن، تخیل، جو بھی آپ ورڈ دے لیں، تو دونوں طرح سے مجھے خواب دیکھتا تھا۔ تو ان دا سیم وے میں پڑھنے کے لکھنا چاہتا تھا، لیکن گھر کی ذمہ داریاں، مشکلات، پرومسز مجھے میرے راستے میں رکاوٹ تھی، مشکلات پیدا کرتی تھی۔ گھر سے بھی کئی دفعہ پھر باتیں سننی پڑی، باہر سے بھی باتیں سنتے تھے کہ کام کرو، یہ کیا پڑھ لکھ کے کرو گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو پھر مشکلات کے ساتھ ساتھ آپ کو آسانیوں میں بھی وہ بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ گاؤں میاں رحمہ سے میٹرک کروائی، وہاں سے پھر آگے میں کالج میں ڈپلومہ کیا، اور ڈپلومے کے بعد پھر میں کنٹینیو نہیں کر سکا تھا کیونکہ فائنینس کا ایشو تھا، اور پھر میں نے ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ بی اے کے ایگزامز دیے، اور بی اے کا رزلٹ پھر آپ نے دیکھا۔ حالانکہ میرا مقصد یا میرا خواب 690 مارکس لینا تھا بی اے میں، جو میں نے اپنا مقصد بنایا تھا ایک کیجول وے میں یا ایک اپنے کیلکولیٹڈ وے میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ 688 مارکس دیے، اور پھر وہ جس طرح، اور رہی کام کرنے کی بات، کام تو میں بچپن سے کر رہا تھا، شاید پاکستانیوں کو پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ یہ بندہ کام بھی کرتا ہے۔ میں نے کھیتوں میں، گھر میں، باہر گلی محلے میں ویلڈنگ کی ہے، مستری کے ساتھ مزدوری کی ہے، تو میرے لیے تو یہ ایک عام عادت کی بات ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت سے دیا، عزت اور احترام دیا، معاشرے نے پیار محبت دیا، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اچھا محسن، اپنی محنت کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، ماشاءاللہ ہم بھی اس چیز کے گواہ ہیں، چونکہ ہمارا اور آپ کا تعلق جو ہے وہ 2012 سے رہا ہے۔ 2014 میں آپ نے اپنا ماسٹر جو ہے وہ مکمل کر لیا، اور آپ کو جاب جو ہے وہ 2022 میں لیکچرار کی ملی۔ یہ جو 8 سال کا سفر تھا، یہ کیسا رہا؟ اس میں کیا تکالیف تھیں، ذرا وہ بھی میں جاننا چاہوں گا۔ جی، اس میں بے شمار تکالیف تھی، پینز اینڈ پھینگس میں سے گزرنا پڑا، دا ویرینیس اینڈ دا فیور اینڈ دا فریٹ آف دا ورلڈ بھی دیکھی۔ اس کے بعد میں نے پرائیویٹ پنجاب گروپ آف کالجز سے آغاز کیا، پھر مجھے پنجاب یونیورسٹی میں جاب ملی، سپیریئر میں پڑھایا، پھر میں نے یونیک میں پڑھایا، اور کچھ میں نے گورنمنٹ جابس کی طرف بھی ایگزامز دیے، کچھ میں پاس ہوئے، کچھ میں نہ ہوئے۔ تو یہ سفر بمپی سا رہا۔ ساتھ پھر میں نے LLB کرنا شروع کر دیا، اور مین وائل مجھے یوفون کی امبیسڈرشپ مل گئی، میں نے یوفون کی مشہوری کی، وہ آپ نے دیکھی ہے۔ پھر اس کے بعد میری PPSC کے تھرو انگلش ٹیچر کی جاب ہوئی لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں، اور وہاں سے پھر یہ میری لیکچرشپ کی جاب ہوگی۔ مشکلات بے شمار تھیں، خواب پورے کرنے میں مشکلات آئی ہیں، فائنینس کا پرابلم رہا ہے، پوزیشن حاصل کرنے کے بعد سب سے بڑا پرابلم وہ رہا تھا، ہائر ایجوکیشن کو حاصل کرنے میں بھی پرابلمس رہی ہیں، لیکن پرابلمس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہیں، اور یہی آپ کو سکسیس دیتی ہیں۔ دیز آر دا فاؤنڈیشن، دیز آر دا کارنر اسٹون اینڈ مائل اسٹون، آپ کو یہ اچیو کر کے آپ کو کچھ عظیم یا ایک کندن بنتے ہیں۔ تو مجھے مشکلات سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اور مجھے مشکلات میں ہنسنا
مجھے مشکلات کے ساتھ کھیلنا، مجھے مشکلات کا سامنا کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. میں خوشگوار رہتا ہوں اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اٹ از ایڈورسٹی دیٹ کلٹیویٹڈ می. ایز بیکن سیز ایڈورسٹی کلٹیویٹس بیرن مائنڈس. اگر مجھے محسن بنایا ہے تو یہ میری ایڈورسٹیز ہیں، یہ میری سفرنگز ہیں، میری پینز اینڈ پینگز ہیں، یہ میری آبسٹیکلز ہیں، یہ میرے چیلنجز ہیں جن کو میں نے عبور کیا ہے. اور آج آپ میری طرف یا میرا آج انٹرویو کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ باقی طالب علم بھی دیکھتے ہوں گے، میری تھوڑی سی زیادہ ہوں گی. تو یہ مشکلات انسان کو جب بھی نامور بنائے تاریخ میں تو اس کو مشکلات نے بنایا ہے. اچھا محسن میں جاننا یہ چاہوں گا، آپ نے اپنی محنت کے بارے میں بتا دیا، بڑا کلوزلی آپ نے ہمارے سسٹم کو بھی جو ہے وہ دیکھ لیا ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے، چاہے وہ ایجوکیشنل ہو یا دوسرا سسٹم ہو، اس میں کہاں فلاز جو ہیں وہ موجود ہیں؟ دیکھیے اس لوپ ہولز دنیا میں کے پرابلمز میں ہیں، ہمارے ملک میں تھوڑے زیادہ ہوں گے لوپ ہولز. تو یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ میرے خیال میں ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے، ری بوٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ماڈرن ایرا ہے اس کے مطابق جو ہے نا اس کو چینج کرنا ہوگا، اس مائنڈ سیٹ کو اب ڈیجیٹلائز کرنا ہوگا. اور مزید اس میں یہ کہ اسٹوڈنٹس کی جو ریکوائرز ہیں سوسائٹی کی یا جو آپ کے معاشرے کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ہمیں انسٹیٹیوشنز میں بھی اس طرح کی کورسز ٹریننگ کروانے کی ضرورت ہے، جو کہ بڑی اشد ضرورت ہے. اب ہمارے یہاں اب اپنی بات کروں اور اسٹوڈنٹس کو پڑھا بھی رہا ہوں تو ہم وہ بڑا پرانا کورسز پڑھا رہے ہیں، لیکن ان کورسز میں جب آپ پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کی طرف جاتے ہیں تو اس طرح کے سوالات یا اس طرح کا وہ نالج آپ کا ٹیسٹ نہیں کیا جاتا. تو ان کا ایک اپنا سیپریٹ کرائٹیریا ہے، تو جس کو کیٹر کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو ایک زیادہ جو ہے نا وہ آفٹر گیٹنگ ڈگری ایک مشکلات یا ایک مرحلے میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرحلہ اسٹوڈنٹس اور وہ سسٹم کے درمیان جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیویئر یا ایک ڈسٹنس جو ہے نا وہ ہے. تو اس کو دونوں کو جو ہے نا ہارمونائز یا دونوں کو مکس کر کے جو ہے نا کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا محسن مجھے تھوڑا بتائیے گا، شادی اتنی لیٹ جو ہے وہ کیوں کی آپ نے؟ میں یہاں پہ رابرٹ فراسٹ کی کوٹیشنز جو ہے نا وہ ایڈ کروں گا کہ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ آن اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ. سرٹنلی آئی ہیو مینی پرومسز اینڈ دوسری بیسک امیونٹیز نہ صرف اپنی بلکہ اپنی ارد گرد اپنے گھر میں ان لوگوں کو بھی کرتے ہوئے مجھے جو ہے نا وہ یہ تھوڑا سا سفر کرنا. دیٹس گریٹ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ فیوچر پلان کیا ہے ایم فل کے حوالے سے یا پی ایچ ڈی کی طرف جب آپ جائیں گے تو پاکستان سے کریں گے یا باہر سے کریں گے، کیا پلانس ہیں؟ جی میں کرنٹلی اپنا ایم فل جی سی یو لاہور سے کر رہا ہوں اور میری خواہش ہے اور میں اب خواب بھی دیکھ رہا ہوں کیا ہے ہارورڈ آکسفورڈ یا یو کے کی اسپیشلی یا امریکہ کی کسی یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کروں. اور انشاءاللہ میں خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں اور میں انشاءاللہ اب کروں گا. باقی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. بہت شکریہ محسن، تھینک یو. آج بھی کئی محسن علی تندوروں، مکینکوں کی دکانوں اور بھٹا مزدوری جیسے پیشوں کو اپنانے پر مجبور ہیں. اگر ان نوجوانوں کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے حکومتی سرپرستی مل جائے تو کامیابی چند قدم پر ہے. کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ عمران یونس، لاہور.